الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف، آیت مبارکہ نمبر 27. الفاظ شریفہ کی معنی: وَاتْلُو، اور تلاوت کیجیے اور پڑھیے فعل امر. ما، اس چیز کو، اوحی الیک، آپ کی جانب وحی کی گئی. اوحی، وحی کی گئی، فعل مبنی للمجہول، پیسو وائس. وحی کی گئی الیک، آپ کی جانب. من کتاب ربک، من سے کتاب، ربک آپ کے رب. جو وحی کی گئی آپ کی جانب، آپ کے رب کی جانب سے. لا مبدل، لا نفی جس کا، ہر چیز پر تلوار چلا. لا الہ، نہیں. اور اس کے بعد جیسے الہ اس میں نکرہ کامن ناؤن، اس طرح مبدلہ کامن ناؤن، وہاں کوئی معبود نہیں. اور یہاں لا مبدلہ، بدلہ یبدل، تبدیلی کرنا. اور یہ ہے اس میں فاعل نہیں کوئی تبدیلی کرنے والا. کلماتی ہی، کلمت لفظ، ورڈ، کلمات اس کی جمع، ہی ان کے. نہیں کوئی بدلنے والا ان کے الفاظ کو. ولن، اور ہرگز نہیں. جو آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں، سبان، نیور، کبھی نہیں. تجدہ، آپ پائیں گے. من دونہ، ان کے سوا. من دونہ، ان کے سوا. ملتحدہ، جائے پناہ، پناہ کی جگہ. بامحاورہ ترجمہ: آپ کی جانب، آپ کے رب کی جانب سے جو وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجیے. ان کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ ہرگز ان کے سوا کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے. اس آیت شریفہ کے حوالے سے مفسرین نے ایک سے زیادہ باتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالی انہیں جزائے خیر دے. پہلی بات ہو رہی تھی کہف والوں کے اللہ کی جانب سے سلائے جانے کے بعد بیدار ہونے کی، کہ وہ کتنی مدت سلائیں گے. لوگوں کی مختلف آراء تھی. اللہ مالک نے اس مدت کے بارے میں بیان فرمایا
کہ وہ 300 سال اور زیادہ 9 سال. تو یہاں آیت کریمہ کا تعلق اسی بات سے ہے، آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے جو وحی کی گئی اس کی تلاوت کی، وہ کافی ہے. دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ پہلی بات گزر چکی ہے، وہ ان کی جانب سے ہے جو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، ان کی جانب سے ہے جن ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، ان کی جانب سے ہے جن کے سننے کا دائرہ اور جن کے دیکھنے کا دائرہ، پہلے دیکھنے کا، جن کے دیکھنے کا دائرہ اور جن کے سننے کا دائرہ مخلوق کے تصور سے بھی زیادہ ہے. جو ایسی شخصیت ہو، بات ان کی بیان کی جائے گی یا ان کے مقابلے میں کسی اور کی. اس سے سب پہلے دلائل کا یہ نتیجہ ہے کہ جب دلائل یہ ہیں تو اب کسی اور کی چیز کی طرف دیکھنا، اس کو بیان کرنا، اس کی گنجائش کہاں سے ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ عقل دے دے مجھے اور آپ کو. اس دین ایسی محکم چیز ہو سکتی ہے، ایک چیز کی بنیاد ایسے حقائق پر ہے، سوائے دیوانے کے اور عقل کے اندھے کے ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں، افسوس کے بیان کرنے والے اور جو کوئی ہے سننے والے ہیں. اللہ بیان کرنے والوں کو بنائے، ہمیں بھی ہماری اولادوں سے بھی اور سننے والے بھی پیدا فرمائے، اور جو ہیں ان کو سننے والا اور بیان کرنے والا بنا. لا مبدل لکلمات، ان کی بات کو کوئی بدل دے؟ جو چیز انہوں نے فرما دی اس کو کوئی بدل دے؟ کون ہے اس کائنات میں؟ کوئی. نہ جنوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ انسانوں میں، نہ کسی اور مخلوق میں. جب وہ ہے شخصیت ایسی تو انہوں نے آپ کی جانب اصحاب الکہف کے بارے میں جو بیان کر دیا، اس کو بدلنے کا کس کو حق ہے اور کس کے لیے اس کی گنجائش ہے؟ اور سنیے، وَمَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اگر آپ نے اللہ کی بیان کردہ بات جو اصحاب الکہف کے بارے میں اس کی بجائے کسی اور طرف رخ کیا تو پھر وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، پھر آپ ان کے سوا کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے. اللہ اکبر، کتنی شدید وعید. اور یہ کن کے لیے ہے؟ جن ایسا محبوب اللہ کو کائنات میں کوئی نہیں. اور کیا ان کے بارے میں یہ تصور ہو سکتا ہے کہ وہ رب کی بات سے ہٹ کے کسی اور طرف جائیں گے؟ جواب دیجیے. تو پھر کیوں ان کو مخاطب کیا؟ کوئی خان صاحب، کوئی ڈاکٹر صاحب، کوئی پروفیسر صاحب، کوئی فلاں صاحب، کوئی فلاں صاحب کسی مغالطے میں نہ رہے.
اگر کسی کی گنجائش ہوتی یونس صاحب تو کس کی ہوتی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی. ضابطہ سزا اور جزا کا سب کے، بلکہ جتنا بلند مقام ہے اس کی سزا اتنی زیادہ. تو جب ان کے یہ گنجائش نہیں تو ہمارے لیے گنجائش ہوگی. یہ ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم کلمہ توحید والے ہیں، سب شیطانی باتیں. حق بات وہ ہے جو رب العالمین نے بیان کی. اصحاب الکہف کے بارے میں جو رب کی بیان کردہ بات سے ہٹے اس کی خیر. یہ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر تھی. دوسری تفسیر، یہ تفسیر شاندار ہے اور دوسری بھی شاندار ہے. دوسری تفسیر اس کا تعلق خصوصی طور پر اصحاب الکہف کی مدت کے بارے سے نہیں بلکہ عام بات ہے کہ آپ نے دین و دنیا کے تمام معاملات میں رہنمائی کہاں سے لینی ہے؟ اس کتاب سے. اس کو پڑھتے جائیے اور جو اس کتاب میں ہے اس کی اتباع کرتے جائیے، سناتے جائیے، پیروی کرتے جائیے اور کسی طرف رخ نہ کیجیے. اور اس کے اندر ہی اصحاب الکہف کی بات بھی ہے. ہر وہ بات نوٹ فرما لیجیے. اور یہ ہے ہماری بربادی کی بنیاد. اوپر نیچے بیان کرنے والے، سننے والے سب بربادی کی طرف جا رہے ہیں مگر تھوڑے. ہمارے لیے بچنے کی راہ، سلامتی کی راہ، خیر کی راہ کیا ہے؟ قرآن پاک. اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک. زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر معاملے میں، آخرت کے ہر معاملے میں رہنمائی لینی ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اب اللہ نے ہر بات کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا ہے، کوئی ہے اس کو منسوخ کر سکے، اس میں تبدیلی کر سکے، اس میں زیادتی یا کمی کر سکے؟ اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں، کسی کو نہیں دیا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اگر آپ نے اللہ کی دی ہوئی کتاب میں، اللہ کی دی ہوئی شریعت میں کچھ تبدیلی کی تو پھر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ وعید کس قدر شدید ہے. پھر اللہ سے بچانے والا. اور قرآن کریم میں یہ بات اللہ تعالی نے ایک سے زیادہ جگہوں میں بیان کی. بقدر وقت دو مقامات میرے ساتھ سماعت فرما لیجیے. نمبر 1 سورہ المائدہ 6 پارہ آیت شریفہ نمبر 67. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک. آپ کی طرف جو نازل کیا گیا اسے پہنچا. کہاں سے نازل کیا گیا؟ من رب، آپ کے رب کی جانب سے.
اب دیکھیے اس کے بعد انداز نرم ہے یا سخت؟ توجہ فرمائیں، بکاہ کی توجہ کرو. غصے ہو تو کہتے ہیں یہ کیا ہو غصے ہو گئے، دین میں تو نرمی ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نرمی کر رہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسے نہ کیا تو کیا ہے، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں. نرمی ہے. اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے رسالت کو، آپ کو جو پیغام دیا گیا آپ نے وہ نہیں پہنچایا. کتنا شدید انداز. آپ کو رب العالمین کا پیغام دیتے ہوئے جو خدشہ ہو سکتا ہے سنو، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچانے والا. جب بچانے کی ذمہ داری عرش والے نے بھی ہے تو آپ کو اس میں کوتاہی کرنا اس کا کیا حق ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالی کافر لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. دوسرا مقام سورہ یونس علیہ السلام، آیت شریفہ نمبر 15. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، آیت نمبر 15. اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ائت بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی قرآن لائیے، او بدل ہو، یا اس میں تبدیلی کر دی. کوئی بات چل رہی، قل آپ کہہ دیجیے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دیجیے میرے لیے جائز نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل دوں. میری حیثیت کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں پیروی کرتا میں مگر اس کی جو میری طرف وحی کیا گیا. انی اخاف ان عصیت ربی، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اس سے ڈرتا ہوں بہت بڑے دن کے عذاب سے. کوئی گنجائش. خلاصہ جب ان کے لیے گنجائش نہیں تو ہم جو کرتوتے کر رہے ہیں نیچے اوپر سے، اس کی گنجائش ہے. اگر ہوتی تو ہمارا حشر وہ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے. کوئی ہے حشر ہمارا؟ اللہ کے لیے سمجھ جائیں، اپنے آپ کو سنبھالیں. لوگوں پر تنقید کی بجائے اپنی اصلاح کریں. انشاءاللہ جب ہم سب اپنی اپنی اصلاح پہ جت گئے تو خیر ہو جائے گی. اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے. اپنی اصلاح کریں اور پھر دوسروں کو بھی خیر کی دعوت دیں. اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین.